کلپ نمبر 190۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 64 سے 65 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ ترجمہ، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کی مغفرت کی دعا فرماتے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ یہاں رسولوں کی تشریف آوری کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا ہی اس لیے ہے کہ اللہ عز و جل کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام کو معصوم بناتا ہے، کیونکہ اگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام خود گناہوں کے مرتکب ہوں گے تو دوسرے ان کی اطاعت و اتباع کیا کریں گے؟ رسول کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ اللہ عز و جل کی اطاعت کا طریقہ ہی رسول کی اطاعت کرنا ہے، اس سے ہٹ کر اطاعت الہی کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں۔ لہٰذا جو رسول کی اطاعت کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا، اگرچہ ساری زندگی سر پر قرآن اٹھا کر پھرتا رہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے۔ آیت کے اس حصے میں اگرچہ ایک خاص واقعے کے اعتبار سے کلام فرمایا گیا، البتہ اس میں موجود حکم عام ہے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت طلب کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، کہ یہ بارگاہ رب کریم کی بارگاہ ہے، یہاں کی رضا رب عز و جل کی رضا ہے، اور یہاں کی حاضری رب کریم عز و جل کی بارگاہ کی حاضری ہے۔ یہاں آئیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے لیے ساتھ حبیب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی شفاعت کے لیے عرض کریں، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لیے سفارش فرما دیں، تو ان لوگوں پر اللہ عز و جل کی رحمت و مغفرت کی بارشیں برسنا شروع ہو جائیں گی، اور اس پاک بارگاہ میں آ کر یہ خود بھی گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ ترجمہ، تو اے حبیب تمہارے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے کوئی رکاوٹ نہ پائیں اور اچھی طرح دل سے مان لیں۔ فلا وربک، تو اے حبیب تمہارے رب کی قسم۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اہل مدینہ پہاڑ سے آنے والے پانی سے باغوں میں آب پاشی کرتے تھے۔ وہاں ایک انصاری کا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھگڑا ہوا کہ کون پہلے اپنے کھیت کو پانی دے گا۔ یہ معاملہ حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور پیش کیا گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے زبیر تم اپنے باغ کو پانی دے کر اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دو۔ حضرت زبیر کو پہلے پانی کی اجازت اس لیے دی گئی کہ ان کا کھیت پہلے آتا تھا۔ اس کے باوجود سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاری کے ساتھ بھی احسان کرنے کا فرما دیا، لیکن مجموعی فیصلہ انصاری کو ناگوار گزرا اور اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلا کہ زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ باوجود اس کے کہ فیصلے میں حضرت زبیر کو انصاری کے ساتھ احسان کی ہدایت فرمائی گئی تھی، لیکن انصاری نے اس کی قدر نہ کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اپنے باغ کو سیراب کر کے پانی روک لو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کو تسلیم کرنا فرض قطعی ہے۔
جو شخص تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ ایمان کا مدار ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کو تسلیم کرنے پر ہے۔ آیت فلا وربک لا یؤمنون سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت مبارکہ سے 7 مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1، اللہ عز و جل نے اپنے رب ہونے کی نسبت اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف فرمائی اور فرمایا اے حبیب تیرے رب کی قسم، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پہچان اپنے حبیب کے ذریعے سے کرواتا ہے۔ نمبر 2، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ماننا فرض قرار دیا اور اس بات کو اپنے رب ہونے کی قسم کے ساتھ پختہ کیا۔ نمبر 3، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ماننے سے انکار کرنے والے کو کافر قرار دیا۔ نمبر 4، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاکم ہیں۔ نمبر 5، اللہ بھی حاکم ہے اور حضور بھی، البتہ دونوں میں لا متناہی فرق ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بہت سی صفات جو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتی ہیں اگر وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کی جائیں تو شرک لازم نہیں آتا جب تک کہ شرک کی حقیقت نہ پائی جائے۔ نمبر 6، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم دل و جان سے ماننا ضروری ہے اور اس کے بارے میں دل میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے آیت کے آخر میں فرمایا کہ پھر اپنے دلوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے متعلق کوئی رکاوٹ نہ پائیں اور دل و جان سے تسلیم کر لیں۔ نمبر 7، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلامی احکام کا ماننا فرض ہے اور ان کو نہ ماننا کفر ہے، نیز ان پر اعتراض کرنا، ان کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو کافروں کے قوانین کو اسلامی قوانین پر فوقیت دیتے ہیں۔